خیر مقدم ناظرین کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح معرفت. بہت اہم موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور دینی آگاہی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسے کنٹینٹ آیا ہوا ہے جو بغیر تحقیق کے جو ہے ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور صبح اٹھ کر قرآن کھولنے کے بجائے ہم واٹس ایپ ایسے کھولتے ہیں کہ قبولیت کا میسیج سب سے پہلے ہمیں ہی موصول ہوا ہے. تو ہمارے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا سے اس قدر ہم جڑ گئے ہیں. علامہ خضر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ان کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ہر موضوع جو ہے وہ علامہ صاحب اس پہ گفتگو لازمی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر موضوع پہ اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ حق اور سچ بات لوگوں تک پہنچ جائے. علامہ خضر الاسلام صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے بندے سے لوگ زیادہ مرغوب ہو جاتے ہیں اور جو سچ بات اور حق بات ایک چھوٹی مسجد میں بیٹھ کر اس کے محراب سے بیان کرنے والا شخص ہے اس کے پاس وہ چند گنتی کے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اور ایک شخص لبادہ اڑ کر جو بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس کی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی فین فالوئنگ ہے اور وہ جو بیان کر رہا ہے وہ زبان زد عام ہوتا جا رہا ہے. کہیں تو کمی رہ گئی. اس بات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا علامہ صاحب. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 100% تو کہیں بھی کوئی نہیں ہوتا. جو حضرات ممبر پر بیٹھ کر حق بیان کرنے والے ہیں جی ہم یہ نہیں کہتے ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جی ہوگی لیکن اس کا یہ معنی اور مطلب نہیں ہے کہ لوگ انہیں چھوڑ بیٹھے ہیں. اچھا لازمی بات ہے اللہ نے جو کل کمال عطا کیا وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. بے شک بے شک. اس کے بعد دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی ایسی بات تھی جس سے سامنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کی یہ والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی یا میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوتا رہا اور بعد میں بھی ہوتا رہا. اب سامنے والا اس اختلاف میں حق بجانب ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات. لیکن جو دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہر کس و ناقص ہر عام و خاص آپ تک ہر وقت میں رسائی حاصل کر سکتا ہے. جبکہ ممبر اور محراب کی جو رسائی ہے اس کے ٹائم خاص ہے. اب جمعۃ المبارک میں ایک بندہ ممبر پر بیٹھ رہا ہے اور ایک بندہ کی سوشل میڈیا پر فون فالوئنگ ہے تو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ جو ہے وہ ہر وقت کی ہے جبکہ جمعہ کا وقت مخصوص ہے. بالکل ٹھیک. وہاں وہی پہنچے گا جو اس خاص وقت میں فارغ ہوگا یا وہاں پہنچنا چاہتا ہے. جی. اب فین فالوئنگ جو ہے اگر کروڑوں میں گئی ہے تو وہ 1 گھنٹے میں نہیں گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے 24 گھنٹے درکار ہیں. لیکن جمعہ تو آپ 24 گھنٹے نہیں پڑھا سکتے. درس تو آپ 24 گھنٹے نہیں دے سکتے. آپ نے درس تو اپنے مخصوص وقت میں دینا ہے. جی. ہاں یہی لوگ جب اپنا سالانہ اجتماع مقرر کرتے ہیں کوئی عرس ہوتا ہے سالانہ کوئی میلاد کا پروگرام یا کوئی بھی اس طرح کا تو اس وقت پوری دنیا سے ان کے یہاں جب مجمع جمع ہوتا ہے تو وہ مجمع لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس کا مقابلہ سوشل میڈیا سے کریں تو وہی جو فین فالوئنگ ان 2 نمبر لوگوں کی ہے وہی مجمع جو ہے اس کا مقابلہ کرے گا. بالکل صحیح. لیکن میں پھر دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر داڑھی والے جبے اور دستار والے کو عالم سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہی مفتی صاحب ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. آپ ہر ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں کہتے ہر مکینک کو مکینک نہیں کہتے. میں معذرت چاہوں گا سوشل میڈیا پر آپ ہر اینکر کو اینکر بھی نہیں کہتے. آپ اینکروں کے درمیان بھی ایک اعلیٰ قسم کی لڑائی لگی رہتی ہے. آپ بھی ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ اینکر ہے ہی نہیں اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو جب بغیر ڈگری کے آپ کسی کو اینکر نہیں مانتے بغیر ڈگری کے آپ کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتے تو میں معذرت چاہوں گا بغیر ڈگری کے آپ مفتی مولوی کیوں مان لیتے ہیں. صحیح. تو اس میں کچھ ہمیں اپنی اصلاح کی عوام کی بد نصیبی اور عوام کی خامیوں کوتاہیوں کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ہر کسی داڑھی والے کو عالم بنا بیٹھتے ہیں مفتی بنا بیٹھتے ہیں. صحیح. اور رہی بات لوگوں کی طبیعت کی دیکھیں لوگوں کی طبیعت گناہ کی طرف جلد مائل ہوتی ہے. صحیح. میں اس کی خدمت آپ کی خدمت میں کروں ایک طرف حلال مال رکھیں ایک طرف سود رکھیں. لوگ سود کی طرف جلد مائل ہوں گے. یہ امتحان ہے بندوں کا. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑنا ہی آپ کے ایمان کی نشانی ہے. اب ایمان جس کے دل میں ہوگا وہی اس کے قریب آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب جس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں وہ تو سود کو ہی پسند کرے گا نا صاحب. ٹھیک ہے.
تو پھر میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی آپ کو کہ جتنا غلیظ اتنا لذیذ، یہاں غلاظت کو لذت کا نام دیا بڑی اہم جاتا ہے۔ بات کی علامہ صاحب آپ نے۔ ناصر قیوم صاحب پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر بھائی، ہم نے دیکھا کہ آج کل جو ہے نا اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، اور اب تو ہر چیز اے آئی سے پوچھی جاتی ہے، اور جتنی اسلامک کانٹینٹ ہے مستند نہیں ہے، کئی چیزوں پہ آ کے گوگل جو ہے وہ غلط چیزیں آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم جب کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں یا اسلامک بات کریں تو گوگل سے کئی لوگ ہیلپ لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ کئی چیزیں مستند نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ چلا ہوا ہے، تو اس پہ لوگ سرچ کرتے ہیں اسلامک کنٹینٹ مل جائے، کئی لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں کہ ہمیں کم وقت فوراً وہاں پہ سرچ کیا اور ہمیں کوئی چیز مل جائے، تو وہ تحقیق کس طرح کریں اور وہ کس طرح صحیح نالج لے پائیں اور وہ بچ جائیں ایسی چیزوں سے جو معاشرے میں جو انتشار پھیلائیں اور غلط طرف لے کے جائیں؟ جی، میں ایک فقہ کے اندر اصول ہے جی کہ من لم یعرف بأہل زمانہ فہو جاہل، جی جو زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نہیں جانتا، جی وہ جاہل ہے۔ صحیح۔ زمانے کے مطابق چلنا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ قبلہ علامہ صاحب بڑی اچھی بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، اور بڑا پازیٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو نہیں چھوڑا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مگر کچھ چیزوں کے اندر نا علماء نے دور حاضر کے بنیادی ٹولز جو ہے نا، جیسے دنیا نے پکڑ لیے، جاہلوں نے پکڑ لیے، 2 نمبر لوگوں نے پکڑ لیے، ہم نے نہیں پکڑے۔ صحیح۔ ہم اگر پکڑ لیں تو آٹومیٹکلی جتنا زیادہ، اور میں تو قبلہ علامہ صاحب تو ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں، اسی سے ان سے بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہیں اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے وہاں سے نکل کے جو مین سٹریم میڈیا ہے نا، اس کے سامنے دور حاضر کا جو لیڈنگ رول ہے نا، جو باقاعدہ طور پر اسلام کے حوالے سے کسی نئی نسل کو لیڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، بڑی اچھی بات کی تھی کہ عالم دین مسجد میں بیٹھا ہے، جی وہاں 25 40 100 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مسجد کی کیپیسٹی ہے۔ اب وہی عالم دین اسی جگہ کے اوپر باقاعدہ طور پر لائیو اسی کے ذریعے دنیا کے اربوں انسانوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، تو اپنے وقت کو کیوں ضائع کرے؟ صحیح۔ اسے چاہیے، یہی وہ علماء تھے جن علماء نے غلطی کی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ صحیح۔ کہ جو نیا زمانہ آتا ہے نا، تو کچھ لوگ پرانے وہ کہتے ہیں نئے زمانے کے اندر یہ بھی شیطان کا چرخہ ہے، یہ بھی فلاں شیطانی ہے، یہ بھی شیطانی ہے۔ نہیں، اس کے اندر جب آپ داخل ہو سکتے ہیں، گانے والے داخل ہو سکتے ہیں، ڈرامے والے داخل ہو سکتے ہیں، فلم والے داخل ہو سکتے ہیں، تو علماء اگر وہ پیچھے ہیں تو وہ مجرم ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فیلڈ کو یہ سمجھا شاید اس میں داخلہ حرام ہے، تو داخلہ حرام نہیں ہے۔ ان علماء کو باقاعدہ طور پر اپنے ممبر و محراب کو باقاعدہ طور پر اس زمانے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ابھی ہمارے ایک دوست مہمان تھے، انعام مصطفی صاحب، میں انتہائی بہترین ان کا جو ہے وہ ایک سٹائل ہے، جمعۃ المبارک میں باقاعدہ طور پر یہ اپنے جمعے کو لائیو رکھتے ہیں۔ صحیح۔ جمعے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 200 300، مگر ان کے نیچے جو کمنٹس دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ۔ کیسے؟ اسی جمعے کو انہوں نے باقاعدہ طور پر دور حاضر کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ عالم ہے جو دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے فائدے سے انسان فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر ایک ایسی سولڈ چیز مل رہی ہے جو دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہترین ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں پہ علامہ صاحب سے بھی ہم بولیں گے، لیکن ناصر بھائی یہاں پہ جو اس طرح آپ بات کریں کہ لائیو آ جائیں، ٹک ٹاک پہ آ جائیں، لائیو فیس بک پہ آ جائیں، آپ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک کا عالم ہے یا عالم دین، یہ تو عالم بھی نہیں ہے، ٹک ٹاکر ہے، پھر وہاں بھی عوام نہیں چھوڑتی، وہاں بھی زمانہ جو نا کہتا ہے یہ ٹک ٹاکر ہے جی، یہ تو ہر ٹائم دیکھا تو موبائل ہاتھ میں ہے، یہ تو ہر جگہ پہ لائیو آ جاتا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ بتائیں وہ کیا کریں؟ وہ ادھر جائیں تو پھر وہ لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، ادھر جائیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے جی کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو گلیوں میں بازاروں میں آتا ہے، کھانے کھاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک سلسلہ تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو کسی کونے قدرے میں، کسی پہاڑی درے کے اندر جا کے
سات پردوں کی تہ کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھنا چاہیے. معاشرے میں کدھر آ گیا ہے, لوگوں کے سامنے کیسے آ گیا ہے؟ تو اعتراض کرنے والے جاہلوں کا اگر ہم اعتراض سن کے ہر اچھا کام چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جا رہے ہیں, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ حضور اس نیت سے نہیں جا رہے جس نیت سے دنیا جا رہی ہے. صحیح. حضور اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر اکثریت ہے انسانوں کی, تو حضور حق سنانے کے لیے میلوں کے اندر جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر جا رہے ہیں, کس لیے؟ اس لیے کہ بازاروں کے اندر ایک جاندار طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں مال ہے, دولت ہے, معاشرے میں ان کی اہمیت اور حیثیت ہے, ان کو باقاعدہ طور پر دنیا کے اندر سنا اور جانا جاتا ہے. صحیح. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر جا رہے ہیں, اعتراض کرنے والا میلوں پر بھی اعتراض کر رہا ہے, حضور کے کھانے پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ حضور کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حضور کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. تو کیا حضور نے ان کے اعتراض سنے اور کیا حضور واپس آگے؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان. علامہ صاحب, پروفیسر ناصر قیوم صاحب کی بات کو اب اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے کام کریں گے تو دین کا کام ہو سکے گا. جی. اور وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے. بالکل. اور منافقین وہ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی, امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب نہیں نکلتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مولوی گھروں میں بیٹھے ناموس رسالت کے موضوع پر نکلتے نہیں. صحیح. اور جب ہم نکلے تو کہتے ہیں مولویوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ تو آج دن روڈوں پر آ جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے آپ جب چلیں گے نا تو دنیا آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی. آپ کے ہر کام میں رضائے باری تعالیٰ ملوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن و حدیث بیان کریں, مقصد اللہ کی رضا. آپ سوشل میڈیا پر آئیں, مقصد اللہ کی رضا. آپ نے جو پروفیسر صاحب سے سوال کیا کہ جب مولوی سوشل میڈیا پر آ جائیں گے تو آپ کہیں گے ٹک ٹاکر کا مولوی ہے, تو ٹک ٹاکر بولنے دیں. ان کے ٹک ٹاکر بولنے سے آپ کے دین کا کام رکنا نہیں چاہیے. شرط یہ کہ آپ وہ کام کر اللہ کی رضا کے لیے رہے. لیکن جب آپ کا مقصد ہو چھچورے مولویوں, چھچورے اینکرز کی طرح آپ آ کر خالی اپنا آپ دکھانا چاہیں, ہر اونچی نیچی بات کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو لوگ ٹک ٹاکر ہی کہیں گے. لیکن جب آپ دین کا کام کرنا چاہیں گے اور مقصد آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی تو آپ وہ کام کریں, اور پھر دنیا آپ کو جو مرضی کہتے رہے آپ ان کی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں. اگر آپ لوگوں کی سن کے دین کا کام کرنا چاہیں گے تو آپ کا دین کا کام رک جائے گا. اچھا خضر جی, ایک طرف تو بہت زیادہ نوجوان آپ لوگوں کے قریب ہوا, علماء کے قریب ہو کر جو ہے اس نے سننا شروع کر دیا, لیکن ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کا ایک جو منفی پہلو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ تھمبنیلز بنے ہوتے ہیں فلاں مولوی کی فلاں سے لڑائی, فلاں کی فلاں سے. وہ لڑائیاں اس قدر منظر عام پہ آ گئیں کہ لوگ مترفر ہونا شروع ہو گئے. ایک طبقہ جو ہے پتہ نہیں کون سا طبقہ ہے علامہ محترم عارف صاحب جو متنفر ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سر بہت سارے نوجوان ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. سنیے گا پوری, میری بات پوری سنیے گا جناب. عارف طیبی صاحب بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں, پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, ان کی ڈگریاں لندن سے اور امریکہ سے لی ہوئی ہیں. صحیح. وہ آپ ان کی خدمت میں جائیں اور آپ ایک پرچہ نکال کے ان کے سامنے رکھیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ فلاں MBBS ڈاکٹر ہے اور سرجن ہے, یہ دوائی مجھے اس نے دی ہے. وہ آپ کی ان دوائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ہاتھ مار کے سائڈ پہ کر دے گا اور آپ کو کہے گا یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ دوائیں لے لو. تو کس ڈاکٹر کی آپس میں بنتی ہے ذرا بتائیے گا؟ کیا لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیا؟ کس وکیل کی آپس میں بنتی ہے ذرا بتائیے گا؟ کیا لوگوں نے وکلا کے پاس جانا چھوڑ دیا؟ بڑی بنتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب لڑائی کی طرف جائیں گے تو نہ ڈاکٹروں کی آپس میں بنتی ہے نہ وہ کلا کی بنتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سیاستدانوں کو دیکھیں, کیا نواز شریف کی PTI سے بنتی ہے؟ کیا PTI کی نواز شریف سے بنتی ہے؟ کیا لوگوں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طبقے میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے, لیکن ضرورت ایجاد کی مائیں لوگوں کو ضرورت لے کے جاتی ہے. پھر میں آپ کی بات کاٹوں گا, بہت معذرت کے ساتھ عارف بھائی صاحب, میں آپ کی بات خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
जिस तबके को आप कहते हैं कि ये तबका उलमा से दूर हो गया इनकी लड़ाइयों की वजह से, यही तबका वो है जो तलाक देने के बाद हमारे पास ही आ रहा होता कि भाई साहब किसी तरह मेरी बीवी को वापस मुझे दे दीजिए। यही तबका हमारे पास आ रहा होता है कि जनाब किसी तरह अब्बा जी के मरने के बाद ये वाला जो मेरे हिस्से का जो 2% है ना, इस हिस्से को जरा 2 हिस्सों को जरा किसी तरह 3 करके मुझे दे दीजिए। यही तबका हमारे पास आ रहा होता है कि अल्लामा साहब किसी तरह बहन का हिस्सा भी मेरे खाते में डाल दीजिए। अरे साहब क्या पूछते हैं आप भाई, सारी बातों का इनकी तरफ जाते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बात में आपके साथ जो है एग्री करता हूं, लेकिन ये बताएं मुझे कि हमने असल में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हमने जो है वो कब करना है, और दूसरी बात दीनी एतबार से जिसको सही इस्तेमाल कह रहे हैं ना, वो आपकी नजर में तो सही हो सकता है, वही किसी और की नजर में गलत होगा। मेरी अर्ज ये खजर भाई कि देखिए दीनी एतबार से मैंने अर्ज किया कि सुबह उठते हैं तो हमें एक कॉल मिलता है कि फलां महीना आ रहा है, अगर आप इसकी जो खुशखबरी दे दें, लोगों को मैसेज कर दें तो आप पे जन्नत वाजिब हो गई। अब जो लोग जो जानते नहीं कि हमने जो है हुकूमत का काम, हुकूमत को भी चाहिए इस मौके पे कि वो कोई ऐसी कुछ सिस्टम बनाए कि उलमा को चारों वक्त फिक्र बैठ कर इस पर कोई बात करें, और एक ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जहां पे आप वेरीफाई कर सके उस हदीस को, उस कॉल को कि ये जो है ना ऑथेंटिक है कि नहीं है। इस हवाले से क्या फरमाते हैं? जनाब जो काम हुकूमत के हैं वो हुकूमत के जिम्मे है। हमने एक बहुत मैदान मारा है लोगों को सफर की नहूसतों से बचाने और लोगों को सोशल मीडिया पर महीनों की मुबारकबाद देने के हिसाब से। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं और आपको जानकारी है सोशल मीडिया की, तो मुझे बताइए क्या रबीउल अव्वल या रमजान के मैसेजेस में कमी नहीं आई? बिल्कुल आई। 100% मैसेजेस में क्या चंद फीसद नहीं रह गए? क्या रमजान शरीफ के आखिरी जुमा में 4 रकत नमाज पढ़कर सारी जिंदगी की कज़ा नमाजों का फर्क जो पहले बयान किया जाता था, क्या उसमें फर्क नहीं आया कि 4 रकतें पढ़े आखिरी जुम्मा में सारी जिंदगी की नमाजें कज़ा हो गई? क्या हमने उस पर मैदान नहीं मारा? सर तकरीबन ये चीजें 5% रह गई हैं, चीजें की चीजें 5% रह गई। मैं कह रहा हूँ ये काम खत्म तो नहीं हो गया, अभी तो काम शुरू हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सर हम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये काम जारी और जारी रहेगा। क्यों? इसलिए कि जब ये शुरू हुआ था उस वक्त आरिफ तैयबी की उम्र 5 साल थी। अच्छा, आज आरिफ तैयबी की उम्र 30 साल है, तो 30 साल वालों को अभी हमने समझाना शुरू किया है। सही। वो नस्ल उस वक्त जो कम बच्ची थी, बच्चे थे, अब जवान हो गए, अब उनके लिए शुरू हुआ है। ये काम खत्म नहीं हो सकता जनाब। लेकिन खिजर भाई एक और बड़ी अदब के साथ, क्योंकि आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और आपका बड़ा इस पे नजर रहती है, मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पर यही है कि नौजवानों को हमने देखा है मस्जिदों में, एक नौजवान तो बड़ी एक तबका आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसके लिए इक़दामात भी कीजिए। उसके लिए कोई आप जदीद उलूम का, जिस तरह लैंग्वेज कोर्स का एहतमाम कीजिए, 7 दर्स कुरान हो, कोई अट्रैक्शन लेके आए ताकि मसाजिद को फिर से गुजारिश ये है कि क्या सारा नौजवान तबका सलमा हल में जाता है? क्यों नहीं जाता? एक कसीर तादाद जाती है। नहीं सर, ये सिर्फ आपकी दिल की तसल्ली है। जितना आप नौजवानों को, अब आप कहें कि जनाब सारा नौजवान तबका सलम, नहीं सर, बहुत सारा नौजवान तबका सलमा हाल की तरफ जाने के बजाय मस्जिद का रुख करता है। नहीं करता तो वो मस्जिद वाला मस्जिद नहीं है, वो सलमे वाला सलमा ही है। मस्जिद में कौन लाएगा? वो भी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम के जरिए से नहीं हो सकता, एक प्रोग्राम के जरिए से नहीं हो सकता। ये जोहदे मुसलसल है जो आपको करनी पड़ेगी। हम तो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं ना अल्लामा साहब। एक प्रोग्राम से नहीं जलेगा, ये आपको मजीद प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बात करते रहने पड़ेगी, जारी रखना पड़ेगा ये सिलसिला। ये रुक नहीं सकता। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, उलमा अपना काम कर रहे हैं। ये जोहदे मुसलसल है, कमी नहीं आई, रुका नहीं है काम। खामियां हो सकती हैं लेकिन रुका नहीं है। आखिर में मुझे ये बताया अल्लामा साहब के जो मैंने प्रोफेसर साहब से बात की कि हमें जो कंटेंट मिलता है, मजहबी कंटेंट मिलता है, हमें किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी जो है ना वो AI के थ्रू, जो अगर हमारा नौजवान रिसर्च बहुत करता है, हमारा यहाँ पढ़ना चाहता है, दीन को समझना चाहता है, वो कहता है शॉर्टकट मिल जाए और वो सर्च करता है, तो क्या मवाद जो है आपकी नज़र में क्या सही मवाद हमें मिल जाता है, या उसकी करेक्शन के लिए हमें कोई गेटवे बताएं कि ये करेक्शन इस तरह हो सकती है और आप सही मवाद की तरफ जा सकते हैं? क्या फरमाते हैं आप? मेरे दोस्त, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। अच्छा, फकत आप लोगों की ज़हनी इख्तरा है। कुरान की आयत आप गूगल पर सर्च करें, आपके सामने पूरा पारा खुल जाता है।
آپ کی نظر میں کسی نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے تو کون آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ اس کو سرچ نہ کریں؟ صحیح. ہر حدیث کے نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے. ان گنت حدیث میرے پاس آتی ہیں جس کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہوتا ہے. فور ایگزامپل بخاری شریف 2036 میرے پاس آیا. تھک کر کے میں بھی کھول کے دیکھتا ہوں کہ لکھنے والے نے جو 2036 حدیث کا حوالہ دیا کیا اس موقع پر یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں. صحیح. کون سا مشکل کام ہے؟ باقی سارے کام کر لیتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے سرچیں نکال لیتے ہیں. ایک حدیث کا سرچ کرتے ہوئے آپ کو یا دنیا کو جناب والا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنی مرضی کی بات چاہتا ہے ہر کوئی. ایسا نہیں چلے گا. آدھا تیتر آدھا بٹیر عارف صاحب نہیں چلے گا. صحیح. جناب لیکن یہ ہے کہ خضر بھائی ہمیں بھی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, آخر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس کو اور اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہمیں جو ہے عارف صاحب یہ آپ کی اچھی سوچ ہے, یہ آپ کی خواہش اچھی ہے, اس پر عمل ہو رہا ہے, کام جاری ہے. یہ کہیں کہ تھوڑا کم ہے اس کو بڑھائیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہے. نہیں اندھیرا تو نہیں ہے, یہ رات ابھی باقی ہے, ملاقات ابھی باقی ہے. ضرور. ہاں بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کی محبتوں کا. آپ کا شکریہ. میں آپ کی طرف آؤں گا پروفیسر صاحب. آخری سوال ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کر کے لڑکوں نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نے قبلہ علامہ صاحب سے جو بات کی اور قبلہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ویب سائٹس میں بتانا شروع کر دوں تو ہمارے ہاں صحاح ستہ کے حوالے سے ویب سائٹس موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور پر جو جن کو جس گلی میں جانا ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی کی گلی میں جاتا ہے. جو چاہتا ہے تو وہ مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے, جو چاہتا ہے پیرس کی گلیوں میں چلا جاتا ہے. منہاج القرآن ایک بڑا بہترین ان کا ویب سائٹ کے اندر پورا نظام ہے. اس کے اندر انہوں نے تمام اپنی بکس رکھی ہوئی ہیں, خطابات رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر اس میں تمام ہماری جو مصادر کتب ہیں, جو اصل اتھینٹک بکس ہیں, جی ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہر مکتبہ فکر باقاعدہ طور پر اپنے اپنے تمام کتابوں کو, اثاثہ جات کو یوں سمجھ لیں کہ ویپن کے ساتھ لیس ہو کر اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا, اب تو باقاعدہ طور پر جیسے کسی زمانے میں لوگ منع کرتے تھے نا کہ سوشل میڈیا کو مت دیکھیں, اب تو علماء بھی اینڈ کے اوپر باقاعدہ طور پر ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے باقی لوگ کہتے ہیں. اس کو شیئر بھی کریں, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور یہ ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو آغاز کے اندر اچانک علماء ٹھٹک جاتے ہیں, یا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں شاید ہم جس میں انٹر ہوں گے پتہ نہیں اسلامی ہے کہ نہیں. تو کچھ دیر ہونے کی وجہ سے نا ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء. صحیح. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر لوگ ویڈیو نہیں بناتے تھے, اور ویڈیو کو بنانا بڑا عجیب و غریب تھا. اس زمانے کے اندر بھی جو اچھے علماء تھے وہ اس کو ساتھ دیتے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی قبلہ اس کو آپ نے بڑے آسان انداز کے اندر, میرے فاضل دوست علامہ خضر اسلام صاحب, اور آپ نے بڑے آسان انداز اس کو بیان کیا. ہمارا مقصد یہ ہے دیا جلانا ہے, روشنی کرنا ہے. ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا نوجوان جو بڑا ذہین ہے, بڑا فتین ہے, دین سے پیار کرنے والا ہے, صحابہ سے محبت کرنے والا ہے, اہل بیت کا خادم ہے, رسول اللہ کا غلام ہے, اور اللہ سے پیار کرنے والا ہے. بس میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ہماری چیزیں ہیں ہمیں صحیح ڈائریکشن میں چیزیں ملیں. ہمارے جو علماء ہیں, جو ہمارے سروں کا تاج ہیں, وہ اپنی باہمی رنجشیں دور کر کے اس ہجوم کو پھر سے امت بنائیں, اس میں اتحاد, محبت, یگانگی پیدا کر دیں, تاکہ ہمارے اس نوجوان سے صحیح سمت میں رہ کر ہم دین کا کام کر سکیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے, ہمارے لیے بھی. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.